جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ ایک میرا سوال ہے، مستحب روزے تو وہ ہو گئے جو مہینے کے 3 روزے رکھے جاتے ہیں اور بقرعید کے روزے جی، اور سنت روزے وہ ہو گئے جو محرم کے روزے ہوتے ہیں 10 11 اور 9 10 11۔ جی جی نفلی روزے مفتی صاحب نفلی روزے کنہیں کہتے ہیں؟ جیسے میں ہمارے یہی تو بتا رہا تھا کہ نفل اور مستحب دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ نفل اور مستحب اسے کہتے ہیں جس کو روزہ رکھا جائے تو ثواب، کوئی کام کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو۔ تو نفل، مستحب، تطوع، تینوں کے نام ایک ہی ہے، نفل، مستحب، تطوع۔ جی مفتی صاحب ہمارے رمضان میں حیض میں جو ہمارے روزے چھوٹتے ہیں، صرف ہمیں ویسے تو ہم چھوڑتے ہیں رمضان کے روزے، پر جو حیض میں چھوٹتے ہیں وہ روزے رکھنے ہوتے ہیں نا، کوئی سے بھی مہینے میں رکھ لو رمضان کو چھوڑ۔ روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں جی، ان کا تو کوئی کفارہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے ابھی میں نے جو بتایا تھا نا، ان روزوں کو رکھنے سے پہلے آپ کی نیت جو ہے سحری کے وقت کے ختم سے پہلے نیت ہونا چاہیے۔ السلام علیکم صاحب۔ جی جی، راقیہ بہن کچھ کہہ رہی ہیں، راقیہ پروین کہنے۔ جی، اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، ارے پہلے سب کہنے دیجیے گا، راقیہ بہن کو کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کفارہ نکال دیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے کفارہ اس کا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ابھی میں نے ان لوگوں کو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا تھا، کسی گناہ ہو جانے پر توبہ استغفار کرنا ہے، اور توبہ نام ہے 3 چیزوں کا، آئندہ نہیں کرنا ہے، وہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، اور اللہ کے سامنے رونا ہو۔ یہ توبہ کی 3 چیزیں ہیں اس کے اندر ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اپنی دعا، چونکہ توبہ کی دعا بھی ایک دعا ہے، دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی، قسم توڑی تھی، قسم ٹوٹ گئی تھی، اور اس قسم کے کفارے میں وہ ہمیشہ ایک غلام آزاد کرتی رہتی تھی، اور جب یاد آ جاتا تھا، احساس ہوتا تھا گناہ کا، تو بہت زیادہ رویا بھی کرتی تھی۔ تو لہذا کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے اے اللہ میں نے گناہ کر کے جو تیرے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اے اللہ یہ صدقہ تیرے عذاب کو ٹالنے والا اور تیرے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اے اللہ اس صدقے کے ذریعے سے اپنے عذاب کو مجھ سے ٹال دیجئے، اور مجھ سے اپنے غضب کو ہٹا دیجئے، اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ تو گناہوں کا کفارہ تو توبہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ دے وہ بھی درست ہے۔ مفتی صاحب اگر ہم کسی چیز کا کفارہ نہیں دے رہے تو ہمیں گناہ ملے گا، اس کا اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا؟ کفارہ، ہاں، رمضان کے روزے کے توڑنے کا کفارہ، دیکھو میں نے بتایا کفارہ واجب ہے، کفارے کے روزے واجب ہیں۔ اگر روزہ ہے جیسے قسم توڑی ہے، یا پھر جو ہے رمضان کا روزہ توڑے ہی، تو اس کا کفارہ جو ہے، تو یہ یا منت مانی، تو یہ سب روزے واجب ہیں، اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، عذاب کا مستحق ہو۔ آپ پتہ چل گیا، اب ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہم نے غلط کام کرے، مطلب کفارہ تو اب دینا پڑے گا، ان کا کفارہ ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے۔ میں سمجھا نہیں سمیہ فاروق، دوبارہ کہیے گا پلیز، میں آپ کا جواب نہیں سوال نہیں سن پایا۔ میں سوال نہیں کر رہی تھی۔ جی جی، کون کر رہا تھا؟ جی میں کر رہی تھی۔ میں پوچھ رہی تھی، ارے ان کو ہو جانے دیجیے، طاہرہ شیخ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی کیا پوچھا؟ مفتی صاحب میں پوچھ رہی تھی، جیسے میں ساون کی اور رجب کی روزے رکھتی ہوں، نفل روزے رکھتی ہوں، تو میرے شوہر کوئی کبھی کبھی ٹوٹوا دیتے ہیں، تو کیا اس کی بھی واجب کرنی پڑے گی؟ جی جی ہاں، اس کی قضا رکھنا واجب ہوگا، اور اس کی نیت آپ کو رات سے کرنی پڑے گی۔
یعنی سحری سے پہلے سے. جی ہاں جی لائبہ بہن کیا پوچھا؟ جی انجم بہن. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. تم کفارہ میں یہ کہہ رہی بول رہے ہیں. میں نے نفل روزہ رکھا تھا ایک دن، تو 9 بجے سے پہلے نا میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بہت زیادہ وومیٹنگ ہونے لگی، تو میں نے روزہ توڑ دیا تھا. تو وومٹ ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے ہو رہی ہو چاہے خود آئے. تو بہرحال البتہ میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے پانی پی لیا تھا. جی سن لیجیے گا، روزہ اگر آپ نے توڑ دیا تو نفل روزہ رکھتے ہی واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کی قضا کریں گی آپ. ٹھیک ہے جیسا. لائبہ آپ کہیے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں یہ پوچھتی ہوں جزاب، جیسے ہم نے جیسے قسم وغیرہ توڑ دی، اس کا کفارہ آپ نے اب بتایا ہے، اور ہم نہیں تو ہمیں اب کفارہ کرنا پڑے گا، اس کے روزے رکھنے پڑیں گے اب؟ جی بالکل آپ کو ذہن کرنا ہے، دماغ لگانا ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے. جی تو قسم کا کفارہ دینا واجب ہے، اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، اور نہ کرے تو گناہگار ہوگا. مفتی صاحب جی ایک سوال اور ہے. ایک جی سوال اور ہے ہمارا، جیسے ہم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے، تو رمضان میں مطلب صبح یا دوپہر میں ہمارا پیریڈس آ جاتا، تو وہ روزہ ہمارا مطلب ہمیں ادا کرنا ہوگا دوبارہ سے؟ پیریڈس کے لیے وہ جو ہے نہیں، کیونکہ دیکھیے روزہ نام ہے، ابھی میں نے بتایا تھا روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی جو شرط پائی جائے. کون سی شرط پائی جائے؟ روزے کی شرط جو پائی جائے. لہذا آپ نے روزہ رکھا، رکھنے کے بعد وہ دن آ گیا تو اس روزے کی قضا نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر جی کیا اور اگر آپ پیریڈ سے تھیں لیکن رمضان کے دنوں میں کسی دن آپ پاک ہو گئی، کیا ہو گئی؟ پاک. تو اب ایسی صورت میں آپ کو کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور اب آپ اس دن کی روزے کی قضا کریں گے. مفتی صاحب میرے ایک سوال ہے. جی شکیل جی بول رہے تھے نا کہ رمضان میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اور کام بہت زیادہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے میری امی بہت سارے روزہ نہیں رکھنے دی زبردستی، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب جو روزے آپ نے رمضان کے رکھے نہیں ہے نا، تو ابھی میں نے جی دیکھیے نا تو تھوڑا آرڈر لیتے، بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میری امی رکھنے نہیں دیے بہت سارے روزہ، تو اس کا کیا کرنا؟ دیکھیے سمیہ فاروق، اول تو آپ والدہ کو سمجھائیں کہ کاموں کے ساتھ اور کاموں کا بوجھ میں ابھی رمضان کے آنے سے پہلے کم کر لیں، چاہے 2 پیسے کم کمائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ رمضان کے مہینے کی برکتوں کو ہاتھوں سے نہ جانے دیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ صرف کام کی وجہ سے کوئی کام ایک شرعی عذر نہیں ہے، شرعی پرابلم نہیں ہے. لہذا ایسی صورت میں جو رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو ان کی قضا کریں، کفارہ کچھ بھی نہیں. لیکن نقصان کیا معلوم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو رمضان کا روزہ بغیر کسی پرابلم کے چھوڑ دے، یعنی کام یہ پرابلم اور پریشانی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا کام کر لو، تھوڑا کھا لو. لہذا تو فرمایا کہ کوئی بغیر پرابلم کے روزہ چھوڑ دے اور پھر اس روزے کی پوری زندگی قضا کرے، تب بھی وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی جو رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی. مفتی صاحب پیسے کی وجہ سے ہم کام نہیں چھوڑتے، پر کسٹمر لوگ اتنا ہے نا، تو وہ زبردستی عید کا دن کو کپڑا تم کو سلنا ہی پڑے گا، زبردستی کر کے دے کے چلے جاتی ہے. اب کی سمیہ بہن ایسا کریے گا کہ شعبان، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا شعبان کا چل رہا ہے، آپ شعبان کے مہینے میں شعبان کا رمضان کا ویلکم کرنے کے لیے کچھ کام کیا کرتے تھے. وہ ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا بھائی جس سے ملاقات کرنی ہو آپ اس میں ملاقات کر لیتے تھے. جو کام آپ کو پہلے تو آپ ایک اعلان لگا دیجیے گا کہ جن بہنوں کو عید کے کپڑے سلوانا ہے تو وہ بہنیں شعبان کے مہینے میں یعنی شب برات کے مہینے میں کانٹیکٹ کرے
کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں اگر لمٹ سے زیادہ آئیں گے تو ہم آپ کے کپڑے لے نہیں سکتے، اور ہمیں آپ کو منع کرنے سے ہم منع کرتے ہوئے معذرت چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح کا کام کریں. اور مفتی صاحب جو میرا روزہ کیا اس کی وجہ سے اس کا کیا کفارہ دینا پڑے نہیں، گا؟ کفارہ کچھ نہیں ہوگا میری بہن، صرف آپ کو قضا کرنا پڑیں گے. جی جزاک. جی اور کوئی؟ السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی جی میں سن رہا ہوں. طبیعت خراب رہتی ہے تو ان کی وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، تو کیا ان کو مطلب بھی ہے تو اس وجہ سے کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی تو ہیں، ساحلہ تو کیا بہن، کریں؟ ساحلہ بہن جی اگر جی پرابلم کیا ہے ان کو؟ ان کو بلڈ ٹی وی اور ان کو بہت ویکنیس ہوتا ہے. اچھا اچھا، دیکھیے اگر وہ روزہ کبھی رکھتی ہیں نا عید کر کے ہم تو 1-2 دن رکھتی ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ ان کا طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، دیکھیے کافی ٹائم سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. ایسی پریشانی اگر ہے تو جی کوشش کہ روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑتی ہے یا وہ طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے کا فدیہ دیں. ابھی تو میں نے کفارہ بتایا، اب روزے کا فدیہ بتا رہا ہوں. روزے کا فدیہ جی آپ لوگ ذرا مائک کو آف کر کے بات کرا کریں، ذہن ڈسٹرب. روزے کا فدیہ ساحلہ بہن، روزے کا فدیہ کے ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، یہ روزے کا فدیہ دے دیا کریں. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر بائی چانس اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی تو ایسی صورت میں جو روزے کا فدیہ انہوں نے دیا ہے وہ ان کی طرف سے ان کے نام اعمال میں نفل صدقہ ہوگا، اور جتنے لائف میں روزے چھوٹے ان کو ان کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر ان کو صحت اور ہیلتھ نہیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہر رمضان میں 30 روزوں کا فدیہ ہے، دیکھیے 2.25 کلو کو 30 سے ملٹی پلائی کریں گے تو اتنے آ جائیں گے، مثلا 100 کلو آٹا یا 100 کلو گیہوں یہ کسی غریب کے آپ رکھوا دیں، یہ روزے کا فدیہ ہو گیا. جی مفتی صاحب کوشش رکھنے کا، لیکن ان کو وہ کوشش کرتی ہیں، بہت کوشش کرتی ہیں، لیکن ان سے ہو ہی نہیں پاتا ہے. بالکل نہیں ہو پاتا ہے. ان کو روزے کا وہ مالی حالت ان کی صحیح نہیں ہے کیا؟ نہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، مطلب روزہ رکھتی ہیں تو بلڈ ٹی وی تو رہتا ہی ہے. یہی تو مسئلہ بتا رہا ہوں بہن، روزے کا فدیہ دے. جی اور اگر رکھ لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، گیسٹرک بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہونے لگتی ہے. میں نے جو مسئلہ بتایا وہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ جی جی آ گیا، بالکل. تو روزہ نہ رکھ پائیں یا روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے، بیمار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں دین آسان ہے، روزہ نہ رکھیں بلکہ روزے کا فدیہ دے دیں. اگر وہ اس بیماری صحیح نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کو یہ بیماری لگی ہی رہے گی تو فدیہ دینا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہہ کہ آپ جلدی ہی صحیح ہو جاؤ گے تو ایسی صورت میں صحیح ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. جی سائمہ. مطلب ایک ساتھ آپ لوگ بولتے ہیں تو کچھ کسی کا بھی سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک ایک کر کے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام روبینہ بیگم. سوال تھا مفتی صاحب میرا سوال ہے. تو آپ پکڑیں گے ابھی کھانا کھا کے بعد سب کو لاؤ گے؟ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ کوئی مارے والا ہے، مجھے بتا دو. مارے نہیں تو بہت اچھا. مفتی صاحب مفتی صاحب جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور حیض کی حالت میں چھوٹ جاتا ہے تو جو وہ شوال کے روزے 6 رکھتے ہیں تو پہلے وہ رکھیں گے کہ پہلے قضا والا روزہ رکھیں گے؟ پہلے قضا والے روزے رکھیں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. میرا سوال
میرا بھی ایک اور سوال. مبینہ بہن آپ سلام کر لیتی ہیں پھر سوال پوچھتی ہی نہیں ہے. کیجیے پوچھیے. آواز ہی نہیں آتی ہے ادھر. اچھا جی فرمائیے. میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. آپ نے کئی مرتبہ کوشش کری آواز نہیں آ پائی. اب پوچھیے گا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. مفتی صاحب یہ ہماری معنی جو ہے وہ پریگننٹ ہے تو ان کو بیڈ ریسٹ بتایا ہے تو نماز کیسے پڑھیں. نماز کے لیے کہہ رہی. نماز وہ بیٹھ کر پڑھے, رکوع سجدے کا اشارہ کرے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شروع سے ہی بتا دیا مفتی صاحب بیڈ ریسٹ. شروع سے ہی بتا دیا. جی. کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ چل رہا ہے. جی. تو دیکھیے اگر احتیاط کرنا اس سے پہلے مس ہو چکے تھے تو پھر تو 5 بار. ہاں تو اس صورت میں احتیاط کریں, نماز بیٹھ کر پڑھیں اشارے سے. جی جی. مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے. جی. مفتی صاحب یہ روزے رکھ سکتی ہیں اب کے؟ روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن ڈاکٹر جو ہے عموماً منع کرتے ہیں. میری وائف نے 4 بچے ہوئے رمضان میں اس حالت میں روزے رکھے اور الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے رکھے. یہ لوگ ڈاکٹر وغیرہ ڈرا دیتے کہ بچے کو پانی نہیں چڑھتا, پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت نقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمت ہو تو رکھنا چاہیے. اور واقعی کسی ماہر ڈاکٹرنی نے حقیقت میں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھنے سے بچہ میں پانی کی کمی ہو جائے گی, نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں پریگننٹ عورت کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ اس وقت نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیں. جی جی صاحب. جی میرے پچھلے سال 2 روزے چھوٹ گئے. جی ٹوٹ گئے یا توڑ دیے؟ جی کھیت میں نا زیادہ کام تھا تو بازار میں بولا یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں بولتی ہیں؟ بہن جی ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بول رہی کہ پچھلے سال نا کھیت میں زیادہ کام تھا. جی بولا کہ روزہ کھول دے تو میں نے کھول دیا. تو جی اب کیا کروں؟ امی نے کہا روزہ کھول دے تو کھول دیا. جی زیادہ کام تھا نا کھیت میں. تو روزہ کھولنے کے لیے پانی پیا تھا کیا کچھ کھایا تھا؟ پورا دن کھایا تھا سب کچھ. اللہ اکبر. دیکھیے اب تو کفارہ دینا پڑے گا. اور سمجھ لیے مسئلہ سمجھ لیے گا آپ لوگ, بہت بہترین مسئلہ. 1 سال کے رمضان کے کئی روزے توڑے جائیں, کئی روزے بغیر کسی پرابلم کے توڑ دیے جائیں. سائمہ کا یہ پرابلم میں نہیں آئے گا کہ کام تھا, دھوپ تیز تھی, کھیت میں زیادہ کام کرنا تھا اس لیے توڑ دیا. توڑنے کا کہتے ہیں اگر روزہ نہ توڑ تو جان کا خوف آ جائے اس وقت روزہ توڑنا ہے. بہرحال روزہ رمضان کا توڑا, جیسے کہ سن 2021 کے رمضان کے 3 روزے توڑے تو ایک ہی کفارہ. اور اگر الگ الگ سن کے رمضان کے روزے توڑے تو جتنے الگ الگ سن کے روزے توڑے اتنے کفارے ہوں گے. تو صاحب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کفارہ بہت آسان ہے. کفارہ بہت آسان ہے. 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانے کھلاؤ یا اناج پہنچاؤ. اگر مسکین نہ ملے مسکین نہ ملے تو مسکین تو بہت سارے مدرسوں میں پہنچا دیجیے گا. آس پاس کون کہتا مسکین نہیں ہے, بہت سارے بیچارے ایسے. توڑے نہ رہو کہ کفارہ نہ کوئی کجا ہوئی کفارہ ہو کر جو روزہ رکھ کے توڑ دیو کفارہ جان کے چھوڑا وہ کفارہ. تو وہی جان کے مطلب روزہ رکھ کے توڑ دیے, جان کے رکھ کے نہ رکھو تب بھی جان کے رکھنا ہی نہیں. نہ یہ کون بتا رہا ہے, کس کو مسئلہ بتا رہا ہے؟ اگر جان بوجھ کے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہے. کفارہ اسی صورت میں جبکہ رکھ کر توڑ دیے جائے. بتاتے تراویح کی نماز عشاء کی نماز پوری پڑھ گئی تب پڑھے تراویح. جی تراویح جو ہے آپ کو عشاء کی 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو سنت ہیں وہ پڑھ لیں. اور نماز پڑھنے فرض اور سنت, عشاء کی فرض اور سنت نماز پڑھنے کے بعد
तरावी की नियत से 2-2 रकात करके 10 सलामों से 20 रकात पढ़ें, और फिर उसके बाद आखिर में 3 रकात वित्र और 2 रकात नफिल पढ़ें। अगर आपने वित्र पढ़ भी लिए, उसके बाद आपको ध्यान आया कि मैंने तो तरावी पढ़नी है, तो तरावी की नमाज उसके वित्र पढ़ने के बाद भी पढ़ी जा सकती है। मुफ्ती साहब, शाइला नाज, मैंने तरावी जो पढ़ती हूँ, मैं हर साल पढ़ती हूँ, मतलब 2-3 साल जमात के साथ पढ़ी हूँ और घर पे अब पढ़ती हूँ। तो मैं 4 रकात फर्ज पढ़ती हूँ, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, फिर नफल पढ़ के उसके बाद तरावी स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो नफल पढ़ के पढ़ सकते हैं? जी जी जी। और ये मतलब नियत 4 रकात का तरावी का या 20 पे? 20 का इकट्ठा कर ले और 2-2 रकात करते हुए पढ़ना अफजल है। और 4 रकात के साथ भी अगर पढ़ लिया और 2 रकात पे कायदा किया तो भी दुरुस्त है। और एक और सवाल है, मेरी अम्मी आज बता रही थी कि खातून थी, तो वो बोल रही थी कुरान शरीफ में जो 17वें पारा है, तो उसमें सिजदा नहीं है। 17 पारा है कुरान शरीफ में। शकीला बेगम, आपका माइक बहुत बोलता है, आप गुफ्तगू करती हैं, जरा बराए मेहरबानी ख्याल किया करें, मुझे बार बार रिपीट कराना पड़ता है सवाल। जी साहिला, क्या कहा आपने? मेरी अम्मी बता रही थी आज कि एक खातून थी, तो वो बोल रही थी कि कुरान शरीफ में जो 17 पारा है, तो उसमें सिजदा जो आता है वो नहीं किया है, तो वो शैतान करता है, या कैसे? ये सही बात है? नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कहना गलत है मेरी बहन, तो उसको समझ लीजिएगा, वो बेचारी समझ नहीं पा रही होंगी। 17वें पारे में 2 सजदे, एक के आगे शाफई लिखा होता है, एक के आगे हनफी लिखा होता है। तो ये कहना गलत है कि उसके पास शैतान करता है, नहीं, बल्कि वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उस आयत के पढ़ने पर सजदा, और हमारे नजदीक उससे आगे वाली आयत के पढ़ने पर सजदा तिलावत है। लिहाजा जो औरत कह रही है वो गलत कह रही है। अलबत्ता अगर वो औरत आपकी वालिदा मोहतरमा से ये कहना चाह रही थी कि सजदा तिलावत क्यों किया जाता है, इसलिए कि इन आयत के नुज़ूल पर जिसमें सजदे का हुक्म होता है, तो ईमान वाले तो फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सजदा करते, जो शैतान पर गिरा गुजरता है। शैतान उस वक्त अपनी खाक अपने सर पर डालता है, वो कहता है ना मैंने उस वक्त जो है सजदा किया जब मुझे हुक्म दिया, और न मैंने उम्मत मोहम्मदिया पर कुरान की शक्ल में जो सजदे का हुक्म दिया गया ना मैंने अब किया, मैं तो बर्बाद हो गया। और ये ईमान वाले उस वक्त भी किया और इस वक्त भी किया, तो क्या ही कामयाब हो बामुराद हो गए। वो अपने बच्ची को बता रहे थे, मतलब कुरान खानी चल रहा ना सुबरात के महीने में, तो कुरान खानी चलते रहते, तो अपने बच्चे को बता रही, तो अम्मी वहीं पे थी मेरी, तो वो सुनी, तो मैं आपसे आके पूछी कि मुफ्ती साहब से जरा पूछना। हमने जी पूछेंगे। जी साहिला नाज, बड़ा दिल रोता है, लोगों को मसले नहीं मालूम, गलत सलत बताते। तो हम मम्मी को उसी टाइम बोले कि ऐसा कुछ नहीं, मुफ्ती साहब तो बताया है क्या, और हम लोग हमेशा करते भी है। तो अम्मी बोली हाँ हम भी तो हमेशा करते हैं, और तुम सब पढ़ता है, लेकिन पता नहीं वैसे बोल रही थी, तो पूछना जरा। हमने ठीक है पूछेंगे। जी जी साहिला नाज, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मेरे स्टूडेंट में ही हैं, वो मुझे बता रहे थे कि आज तक हमने तरावी नहीं पढ़ी, और उन्होंने रीजन ये बताई कि हमें किसी हाफिज जी ने बताया था कि तरावी जो है औरतों पे है ही नहीं। तो मैंने अपना माथा पीटने लगा। 6 साल से हम लोग तो तरावी। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है, हम दीन जानते हैं दूसरों तक नहीं पहुंचाते। जी